نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، قلنا لمن، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ مسلمین وعامتہم، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس کے لیے؟ تو نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے لیے، اس کی کتاب یعنی قرآن پاک کے لیے، اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، تمام مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، یہ بات مسلمہ ہے کہ تمام ادیان میں سے بہتر دین دین اسلام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمام ادیان میں سے بہتر دین، افضل دین، پسندیدہ دین یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام جب سب سے بہتر ہے تو آقا جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی دین نصیحت ہے۔ نصیحت ایک جامع اور معنی لفظ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ کلمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور خیر خواہی کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کس طرح؟ اللہ رب العزت کی ذات مبارکات کو اس طرح ماننا جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مانا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اللہ رب العزت کی کتاب پر اس طرح ایمان لانا جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کے تمام حقوق پورے کرنا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کے ساتھ محبت کی جائے، آپ کی تعظیم اور توقیر کی جائے، اور پھر تمام جو مسلمانوں کے امام ہیں، خواہ وہ مملکت کے سربراہ ہوں یا جناب عالی دین کے سربراہ ہوں، ان کے لیے بھی خیر خواہی چاہیے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو آسان طریقے کے ساتھ ان کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ اور پھر تمام لوگوں کے لیے، اگر تمام لوگوں کے آپ خیر خواہ بن جائیں، ان کی بھلائی چاہیں، ان کو اچھا مشورہ دیں، ان کو اچھی طرح گائیڈ کریں، تو پھر میرے بھائیو یہی ہمارا معاشرہ سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یہاں پھر طلاقیں نہیں ہوگی، یہاں قتل و غارت نہیں ہوگی، پھر یہاں غلا اور غیبت نہیں ہوگا، فراڈ اور دھوکے بازی نہیں ہوگی۔ جب آپ کسی کے خیر خواہ بن جائیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دین پر قائم رکھے، اور دین پر قائم رہ کر ایک دوسرے کا خیر خواہ بننے کی اور خیر خواہ ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدالو علی الخیر کفاعلہ، اگر آپ کسی کو خیر کی دعوت دیں گے تو وہ ایسی دعوت ہوگی کہ آپ نے کسی کو بلایا، کسی کو جناب عالی گائیڈ کیا، تو اللہ رب العزت اس گائیڈ کرنے کی وجہ سے اگر وہ سیدھے راستے پر آ گیا تو اللہ رب العزت آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر خواہ بنائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔